اس رپورٹ میں موجود تفصیلات کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہیں۔ فرانس میں ایک ایسا مقدمہ سامنے آیا ہے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک شخص کے خلاف الزامات ہیں کہ وہ درجنوں اجنبیوں سے تقریباً 10 سال تک اپنی اہلیہ کا ریپ کرواتا رہا، اور اس کی 72 سالہ اہلیہ کے وکلا کا کہنا ہے کہ انہیں دوا کے ذریعے بے ہوش کر دیا جاتا تھا، جس سے انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا۔ پھر یہ بات کھلی کیسے، اور آخر وہ شخص یہ سب کچھ کر کیوں رہا تھا؟ ان سوالات کے جواب آج سنیے BBC ریڈز میں۔ میں ہوں سمرا فاطمہ۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ 71 سالہ ملزم جن کی شناخت ڈومینیک کے نام سے کی گئی ہے، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے انٹرنیٹ کی مدد سے اجنبیوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں گھر بلا کر تقریباً 1 دہائی تک اپنی اہلیہ کا ریپ کروایا۔ تو اتنے عرصے بعد آخر ملزم پکڑا کیسے گیا، یہ آپ کو آگے تفصیل سے بتائیں گے۔ ڈومینیک پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے خود بھی اپنی اہلیہ کو مدہوش کرنے کے بعد ان کا ریپ کیا۔ خاتون کے وکلا کا کہنا ہے کہ انہیں دوا کے ذریعے بے ہوش کر دیا جاتا تھا اور انہیں خود ریپ کے ان واقعات کے بارے میں علم تک نہیں ہوا۔ خاتون کے وکیل انٹوائن کیمس کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ ان کے لیے ہولناک آزمائش ہوگا، کیونکہ اس کے دوران پہلی بار وہ اپنے ساتھ ہونے والے ریپ کی ویڈیوز دیکھیں گی۔ ظاہر ہے معاملے کی تفصیلات خاصی پریشان کن ہیں۔ پولیس کے مطابق ان مبینہ جرائم میں کم از کم 72 افراد ملوث تھے، جن پر ڈومینیک کی اہلیہ کو 92 مرتبہ ریپ کرنے کا الزام ہے۔ ان میں سے 50 کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی چلایا جا رہا ہے۔ 72 سالہ متاثرہ خاتون کو ان مبینہ جرائم کے بارے میں 2020 میں اس وقت علم ہوا جب پولیس نے ان کو آگاہ کیا۔ خبر رساں ادارے AFP سے بات کرتے ہوئے خاتون کے وکیل انٹوائن نے کہا کہ پہلی بار ان کو ان متعدد ریپ کے واقعات کو پھر سے جینا پڑے گا جو انہوں نے 10 سال سہے ہیں۔ اور اب لوٹتے ہیں اس سوال پر کہ ملزم پکڑا کیسے گیا۔ پولیس کے مطابق یہ سلسلہ 2011 میں شروع ہوا تھا، اور ملزم اس درمیان کیا کچھ کرتا رہا، یہ سب ایک دیگر واقعے کی وجہ سے 2020 میں سامنے آیا۔ پہلی بار ڈومینیک کی اس وقت تفتیش کی گئی جب ستمبر 2020 میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے انہیں خفیہ طریقے سے ایک شاپنگ سینٹر میں 3 خواتین کی سکرٹ کے نیچے سے فلمنگ کرتے ہوئے انہیں دیکھ لیا اور اس کی شکایت کر دی۔ تفتیش کا دائرہ پھیلا تو پولیس نے ڈومینیک کے کمپیوٹر میں ان کی بیوی کی سینکڑوں ایسی تصاویر اور ویڈیوز دریافت کی جن میں وہ بظاہر مدہوش دکھائی دے رہی تھیں۔ ان تصاویر میں مبینہ طور پر ان کے گھر میں ریپ کے واقعات کے درجنوں مناظر موجود ہیں۔ انٹرنیٹ کی ایک ویب سائٹ پر ایسی گفتگو بھی دیکھی جس میں ڈومینیک مبینہ طور پر اجنبیوں کو اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ وہ ان کے گھر آ کر ان کی بیوی کا ریپ کریں۔ ڈومینیک نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بے ہوشی کی دوا دیتے تھے۔ استغاثہ کے مطابق ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ریپ میں خود بھی حصہ لیا، ان مناظر کو فلمایا اور ریپ کرنے والے مردوں کو بیہودہ زبان استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ حالانکہ اس عمل میں بظاہر پیسوں کی کسی قسم کی لین دین نہیں ہوئی۔ ڈومینیک نے جن افراد کو گھر بلایا ان میں 26 سال سے 74 سال تک کی عمر کے افراد ہیں۔ میجورٹی نے صرف ایک بار اس عمل میں حصہ لیا، جبکہ استغاثہ کے مطابق چند ایسے ملزمان بھی ہیں جنہوں نے 6 بار تک اس جرم میں شراکت داری کی۔ ان ملزمان نے اپنے دفاع میں کہا کہ وہ صرف ایک جوڑے کی خواہشات کی تکمیل میں ان کی مدد کر رہے تھے، جبکہ ڈومینیک نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ ان میں سے ہر کسی کو علم تھا کہ ان کی اہلیہ کو بتائے بغیر انہیں بے ہوش کیا گیا ہے۔ ایک ماہر کے مطابق متاثرہ خاتون کی کیفیت نیند کے بجائے کوما کے نزدیک تھی۔ ڈومینیک نے خود یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ 9 سال کی عمر میں ان کا ریپ کیا گیا تھا، اور ان کی وکیل بیاٹرس زوارو نے بتایا کہ اب وہ اپنی بیوی اور خاندان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈومینیک پر قتل اور ریپ کی ایک واردات کا الزام بھی ہے جو 1991 میں پیش آئی۔ وہ اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1991 میں ہی مبینہ ریپ کی ایک کوشش کا انہوں نے DNA ٹیسٹ کے بعد اعتراف کر لیا۔ جنوبی فرانس میں جاری یہ مقدمہ 20 دسمبر 2024 تک جاری رہے گا۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔